اب سمجھ آئے گا آپ کو اپنا نبی کہ جیسے ہی مسلمان کی انٹری ہوتی ہے پوری کائنات مرکوز ہو جاتی ہے کہ یہ ہمیں بیلنس کرے گا. ابھی اس نے ذمہ لے لیا سب کا, سماوات کا بھی, ارض کا بھی. ارض کا مطلب پلانٹ ارتھ نہیں, تمام ٹیرسٹرل پلینز اور جبال کا بھی. اس نے ایک ایک ذرے کا ذمہ لے لیا ہوا ہے. اب آپ کو سیرہ کے اندر کے واقعات سمجھ آئیں گے کہ سلیمان علیہ السلام سے چونٹیاں تک بات کرتی ہیں کہ ان کا بھی ذمہ لیا ہوا سلیمان نے. دنیا کی تو تمام تر معاملات میں سیرہ سمجھ آتی نا. کیسے نبی علیہ السلام نے درخت لگانے کا حکم دیا ہے. کوئی ایسا لیڈر دنیا میں جو دین کے سارے ستون کھڑے کرو کہ درخت بھی لگانے, جنگ میں بندے قتل کر رہے ہوگے مگر پودے اور درخت کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے. ایوری سنگل ایلیمنٹ از یور ریسپانسبلٹی. سوچے کبھی اتنا بڑا کینوس ہو رہا ہے اور خالی پلانٹ ارتھ کا نہیں, پلانٹ ارتھ کا نہیں. اللہ تعالیٰ نحنو بتائی جا رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نحنو کہتے ہیں وہ سسٹم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. کیسے پتا ہمیں؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ جیسے ایک سچا مسلمان اپنی آئیڈینٹی کے اوپر اپنا کام پورا کر جاتا ہے تو پوری کائنات اس کا نام اس کے سٹینڈرڈز کے اوپر رکھ دیتے کہ اس وقت سب سے ہائی سٹینڈرڈ پہ یہ بننا چاہیے. باقی وعدہ سچا کر رہا ہے. صحیح وعدہ لیا تھا اس نے. اس کی مثال کیا ہے کہ بنو قریظہ نے جب سارا کا سارا معاملہ طے کروا لیا اپنا, اور ابھی یہ واقعہ چل رہا تھا, عمر بن الخطاب بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر رہے تھے کہ تم نے میوٹنی کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف. اتنے میں خبر کیا آئی کہ سعد بن معاذ شہید ہو گئے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, نام سنا ہے؟ بتاتا ہوں آپ کو. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات. یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں, آپ کو پتہ چلے گا. آپ مخلوق کے اللہ نے بنا کے دیا ہمیں, اور ہمیں کیا بتایا ہوا ہے کہ کارنر پلاٹ لینا ہم نے. یہ دو سوچوں کی چھوٹی سوچ کا نتیجہ کیسے بونے پیدا کرتی ہے. چھوٹی سوچ ایسے نہیں میں نے نظام کی رٹ لگا رہا ہوں. مجھے کوئی سیاست میں نہیں کوئی پلیجر آتا ہوتا, وہ وعدے کی یاد آتی ہے, اس کی سینس سمجھ آتی ہے کہ اتنا بڑا وعدہ لے کے آ گئے تھے ہم. اتنا بڑا لفظ خلیفۃ الارض, اتنا بڑا لفظ کیسے کریں گے؟ سارے کے سارے ایٹریبیوٹل سٹرکچر مجھے میرے نبی میں نظر آ رہے. سیرہ لیکن ہم نے پڑھنی نہیں. خبر آئی کہ سعد بن معاذ شہید ہوئے. ایگزٹ پلاننگ کہاں ہو رہی ہے؟ سعد بن معاذ نے کہاں جانا؟ آپ کا کیا نام تھا؟ ویزا علی. سعد بن معاذ کو کدھر کا ویزا ملا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو کہ جدھر جگہ ملتی ہے اس وقت بیٹھ جاؤ, کیونکہ نبی علیہ السلام اچک کے ادھر سے ادھر بیٹھ رہے ہیں. سعد بن معاذ کی شہادت ہو چکی ہے ان کے گھر پہ. شہادت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ ان کو تلوار لگی ہوئی تھی, ان کا یہ بازو کٹ چکا ہوا تھا. تو بازو لوگوں نے اکٹھا ایسے رکھا ہوا تھا کہ وہ بس بنو قریظہ کا فیصلہ کر لیں, اس کے بعد وہ شہید ہو گئے. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات. نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر اس وقت کائنات کے جتنے بھی فرشتے جتنے بھی سب کے سب صفیں بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ پہلے میں نے سعد سے ملنا ہے, کہ سعد کی ریڈ کارپیٹ انٹری ہونے لگی. ابھی اللہ کے دربار میں سعد کی حاضری ہونے لگی ہے. شہید ہوا کہ ہوا, سارے فرشتے لائن میں کھڑے ہو گئے. یہ نبی نہیں ہے, 37 سال کا ایک لڑکا ہے, 9 سال پہلے مسلمان ہوا ہے. 9 سال پہلے مسلمان ہوا ہے سعد بن معاذ, لیڈر آف دا لیڈر. حضرت سعد بن معاذ اوس قبیلے کے سردار تھے. سرداری زمین پہ پھینکی کہ میں نے سب کچھ قربان, میرا سردار آ گیا ہے اس مدینہ میں. بیعت عقبہ کے صحابی, فرسٹ اینڈ فور موسٹ الیجنس سعد کا. نبی اسلام کو بلانے میں مکہ سے مدینہ کہ ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں.
یو ٹیک اوور. اور سے سمجھے اس بات کو. پوائنٹ یہ نہیں ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ پوری کائنات ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جب مسلمان انٹر ہوتا ہے. پوری کائنات کے تمام فرشتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ عز و جل کا اپنا عرش جھوم گیا جب سعد شہید ہوا تھا. جس عرش پہ پوری کائنات ٹھہری ہوئی ہے, اللہ کا عرش جھوم گیا جب سعد بن معاذ شہید ہوا تھا. بتایا پھر کیسے جھوم گیا کہ کائنات کے سارے فرشتے سعد کے استقبال میں آ گئے, اور وہ والے فرشتے بھی جنہوں نے عرش سنبھالا ہوا ہے وہ بھی اٹھ کے آ گئے. عرش اس وجہ سے جھوم گیا. جب میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے سعد کا قصہ پڑھا تھا. آئی واز پریٹی ینگ, یہاں تک کہ اتنا چھوٹا تھا کہ کاش تھوڑا سا اور بڑا ہوتا جب پہلی دفعہ سنا ہوتا. مگر وہ یاد اتنی پکی تھی کہ میں روز اپنے آپ کو جب مرنے کا سوچتا تھا تو میں سوچتا تھا کتنے فرشتوں نے آنا ہے, اور خالی وہی 2 آئے جو کہ ہر ایک کے ساتھ آتے. تو سب سے پہلی تشویش یہی ہونی چاہیے کہ یہ تو روح نکالنے کے بعد وہ پورٹل کھولتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تک اپنے آسمانوں کا سفر کروانا ہے کہ قدموں پہ پھینکیں گے اپنے اللہ عز و جل کے کہ کر اب سجدہ اپنے رب کو. جب پوری دنیا میں تو 2 نمبریاں کرتا رہا ہے, اب تجھے اصلی حقیقت دکھاتے ہیں. اور ایک وہ جس پہ کائنات کے سارے فرشتے آ جائیں. ابھی میں نے رحمت اللہ عالمین نہیں بتایا, ابھی میں نے سعد بن معاذ بتایا. رحمت اللہ عالمین کی پیرامڈ جیومیٹری اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں پوری طریقے سے بتائی ہوئی ہے کہ کائنات جب پوری طریقے سے ریکنسٹرکٹ ہوگی, پہلا آسمان لپیٹ دیا جائے گا قیامت کے دن, اور اس کے بعد آخرت کا میدان جب پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے گا, اس کے بعد جب فیصلے ہو جائیں گے, اس کے بعد جب ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ رینکس کے سارے لوگ اپنی اپنی ہائرارکی میں پہنچ جائیں گے, اس کے بعد نظر آئے گا کہ ہم نے تو چھوٹے چھوٹے حقوق پورے کیے تھے. یہ ایک واحد شخص صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری کائنات کا حق پورا کیا تھا, اس لیے کائنات کی ٹاپ سپاٹ جو کہ مقام محمود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پھر اس پہ تشریف لے کے جائیں گے. میں تو ان کے ایک چھوٹے غلام سعد بن معاذ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ہماری اوقاتیں کیا ہیں؟ ان کے ایک چھوٹے غلام کے لیے کائنات کے سارے فرشتے آ جاتے ہیں. مقام محمود پہ جب نبی علیہ السلام نے تشریف لے کے جانی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ میٹرکس سمجھیں, پوری میٹرکس ہمیں سب کو بتائی گئی ہے, ہمیں کوئی اینگل صحیح نہیں کر کے بتا رہا کہ میاں جب دنیا میں پیدا ہوا تھا نا یہ زیادہ بڑا واقعہ تھا. ایک پیٹر جب کنورٹ ہو کے اسلام میں آتا ہے اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے. ایک جینیفر جب مسلمان ہو جاتی ہے اتنا بڑا واقعہ نہیں. ہم کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے ہدایت ہے, جس کو اللہ ہدایت دے دے. ہاں ہمیں پتہ ہے بہت بڑا واقعہ ہے, مگر یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے. اس سے بڑا واقعہ پتہ کیا ہے کہ 2 مسلمان کے گھروں میں ایک بچہ پیدا ہو جائے. یہ زیادہ بڑا واقعہ کہ آپ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے. کنورٹ ہونا چھوٹا واقعہ ہے. مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے گا, مسلمان کر دیا, کان میں اذان دے دی, بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا. کیونکہ اس کے بعد اب 0 سے سارے کے سارے ایکسس لیولز اس کو کھل گئے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب مسلمان پیدا ہوتا ہے پوری کائنات ایک دم الرٹ ہو جاتی ہے کہ ابھی ایک بندے نے اور وعدہ اٹھا کر لیا, کیا پتا یہ سچا کر دے. اس لیے یہ امریکہ, برطانیہ, پاکستان, انڈیا, یہ کھیلنا بند کرنا پڑے گا ہمیں. سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور اس وقت پتہ نہیں کتنے زیادہ میجر لیول پہ چینجز رونما ہو سکتے. کیونکہ میں نے یہ 1000-1500 بندوں کو انفلوئنس کرنے کی ٹھان لی ہے. کیا پتا کب کیا چینج ہو, آپ کریں یا آپ کے بچے کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ پوری میٹرکس اسٹیٹسٹکس کی ہے. جب یہ میٹرکس مجھے سمجھ آئی تھی تب مجھے صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ سمجھ آیا تھا. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ صدقہ جاریہ کی ویلیو اور ایک ایلیمنٹ کی ویلیو کس طریقے سے کیلکولیٹ کرنی ہے آپ نے. آپ کہیں جا کے پتہ چلے گا رحمت اللہ عالمین ہوتا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب کیا ہے اس آئیڈینٹی کا؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ بھی جب گزریں گے تو دنیا کے اس ٹریک سے, تو دنیا کی ایک ایلیمنٹ, ایک سیل, ایک ایٹم کے اندر کا نیوکلیس کانشیس ہوگا
کہ مسلمان نے, اس بندے نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ رحمت للعالمین کو اپنے آپ سے نعوذ باللہ ایلینیٹ کر دیا, آئسولیٹ کر دیا. کیا رحمت للعالمین میرا نبی ہے اور میں کون ہوں؟ میں دنیا میں رحمت چھیننے کی مشین ہوں. میرے سے لوگ بچ کے بھاگے. آپ مجھے بتائیں, جو حسیب کیا کہا تھا آپ نے, وہ جملہ ریپیٹ کریں کہ لوگ بھی میرے سے, اور لوگ بھی میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب آئے. تو لوگ نہیں خالی, میں آپ کو بتا رہا ہوں حشرات سے لے کے نباتات تک سب انتظار میں ہیں. اب اس آیت کو سنیں, ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے دے دی, ان کو بھی دی, اس کو بھی دی, اس کو بھی دی کہ کرو یہ ذمہ پورا. سب نے کہا نہیں, انکار, صاف انکار کہ یا اللہ نہیں ہونا میرے سے. مگر انسان نے, ہم نے اٹھ کے کہہ دیا یا اللہ ہمیں دینا, ویزا چاہیے ہمیں. انہ کان ظلوما جہولا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہی کہا ہے. اس آیت کا فلیور یہ ہے کہ بہت ہی ظالم اور بہت ہی جاہل نکلا ہے. ان ادر ورڈز, فراڈ کیے, فراڈ کر گیا, میں اپنے آپ سے دھوکہ کر گیا, اپنی امت سے, اپنے ماں باپ سے, اپنی آنے والی نسلوں سے دھوکہ کر گیا. اللہ سے تو نہیں فراڈ کر سکتے نا, کہ اتنی بڑی قسم اٹھا گیا. کوشچن مارک یہی ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کیوں نہیں دی قسم؟ تو کی نا, پھر ایک ایک نبی آیا, ہر ایک نے پوری کی. ایسے ایسے حواری آئے نبیوں کے, پوری کر کے دکھا دی. غیر نبیوں نے بھی پوری کر کے دکھا دی قسم. یہ فلسفی ایک دفعہ آپ کے اندر چلی گئی, خدا کی قسم اپنے بچے کو, جب چھوٹے سے ایک دن کے بچے کو دیکھیں گے آپ, تو آپ کو سیدھا نبی یاد آئے گا, محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ برانڈ ایمبیسڈر ہے میرے نبی کا, یہ ایمبیسڈر میں نے پیدا کیا ہے. تب تیاری ہوگی رخشندہ, تب تیاری ہوگی 4 بچوں کی. یہ رحمت للعالمین کا بیج لگا کے کہ ہاں میرا نبی رحمت للعالمین تھا, اور پتھروں سے لے کے حیوانوں تک انسانوں کی تو کیا ہی بات کرنی, کیا ہی بات کرنی انسانوں کی. ہر چیز پہ رحمت ڈالے گئے. جی محمد کا امتی ہیں ہر ایک میرے سے. آپ پلانٹ ارتھ کے اوپر باہر سے ذرا دیکھیے, آپ کو ایک اور پرسپیکٹو دے دوں. آپ کسی اور سیارے پہ جائیں, وہاں پہ مخلوق ہو, تو پہلا جملہ کیا بولتے ہو؟ تو جا کے آپ ادھر آپ لینڈ کریں تو جا کے کیا بولیں گے کہ کہیں وہ آپ کو مار نہ دیں, اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ یا وی کم ان پیس. لٹرلی وہ یہ کہ ہم رحمت کے لیے آئے ہوئے ادھر. ان ادر ورڈ, اگر ایلین بھی پلانٹ ارتھ پہ آئیں گے نا, تو وہ محمد کی امتی ڈھونڈ رہے ہوں گے, اور ہم انسانوں کے ان پلانٹ میں انسان ہی آ رہے ہیں, ہم انہیں کو کھائی جا رہے ہیں. اسی لیے میرا خیال ہے کوئی ایلین آ بھی نہیں رہا ادھر. یہ ناسا والوں کو بتائے کہ بھائی آپ ڈھونڈی جا رہے ہیں ایکسٹرا ٹیرسٹریل لائف فارم ہے کہ نہیں. وہ ہم سے ڈرے میں بھائی, اتنی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کے لیے. 2 دن کے لیے ایک مسلمان گرانے کے اندر آ کے اوپر سے بھی دیکھ لے گا, پتہ چل لے گا کیا کرتا ہے. خالی پاکستانی لڑکے کے یوٹیوب سرچ دیکھ کے بھاگے میں وہ. So it's a very simple equation. It has been made to become complicated in front of us. آپ بس وہ نگاہ لے لیں جس سے علی بن ابی طالب بچپن سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے. وہ نگاہ ہمیں مل گئی نا ایک دفعہ, تو آپ کو پتہ چلے گا اپنے بچے کیسے پالنے, ہم نے اپنے شوہروں کو, اپنی بیویوں کو کیسے دیکھنا ہے. پھر آپ کو سیرہ کی ایک ایک ایلیمنٹ کی ریئل ٹرانسلیشن ملے گی. لوگ بھاگیں گے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے سیرہ کی سب سے موٹی کتابیں دو, میں نے کوئی ایک ایلیمنٹ بھی نہیں چھوڑنا کہ اس سے کائنات کے اوپر افیکٹ کرتا تھا میرا نبی. جی ایک ایک جانور
ایک ایک پودا محفوظ تھا. جی محفوظ کیا تھا؟ پنپ رہا تھا میرے نبی کی پریزنس سے. آخرت کی پہلی سلائیڈ کیا ہے پریزنٹیشن کی؟ کسی کو پتا ہے؟ جب حشر کا میدان سجے گا تو اللہ تعالیٰ نے پہلا کیا نظارہ دکھانا ہمیں؟ کس کو پتا ہے؟ حشر کے میدان کا پہلا نظارہ کیا ہے؟ فرسٹ ایونٹ وہ تو اٹھ گئے نا سارے. اللہ تعالیٰ نے کیا دکھانا ہے ہم سب کو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. سیرہ پڑھیں، سب کچھ سیرہ میں. نبی اسلام شاہ فرمایا جب حشر کا میدان سجے گا تو سب کے سب جتنے انسان آج تک پیدا ہوئے ہیں، جتنے جن آج تک، سب اکٹھے کر دیے جائیں، اور پھر سب کے سامنے ایک بکری لے کے آئی جائے گی جس کے سینگ ہوں گے، اور دوسری بکری لے کے آئی جائے گی جس کے سینگ نہیں ہوں گے. اور سمجھیں، دیکھنا کیسے اسلام کو، اپنی آئیڈینٹی کو، اپنے نبی کو، اپنے کیریکٹر کی ریکوائرمنٹ کو کیسے دیکھنا ہے، ڈیمانڈز کو کیسے دیکھنا ہے. اور پھر دکھایا جائے گا کہ یہ بکرے والی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والے بکری کو مارا اپنی دنیا کے ٹائم پہ، اور اس کو پکڑ کے پوچھا جائے گا کہ تجھے اللہ نے سینگ دیے تھے، تو نے بغیر سینگ والی پہ ظلم کر دیا، طاقت لگا دی تجھے یہ مارنے کے لیے دیے تھے، تجھے طاقت اس لیے دی تھی کہ کمزور کو اوپر تو اپلائی کر دے، تجھے پتہ نہیں تھا تجھے اتھارٹی دی بھی اتھارٹی. یہ فرسٹ سلائیڈ آف دا پریزنٹیشن ہے. سب انسان اس وقت سب کانسیپٹ کلیئر کر لیں گے کہ میری تو کوئی بچت ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو بکری جو سینگ والی ہے وہ نہیں بچی، تو میں تو اتنے ظلم کرتا رہا ہوں دنیا میں. یہ کانٹیکس پوری طریقے سے آپ کے ذہن سے اترتا ہوا دل تک پہنچ جائے تب میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے. پہلے دیکھیں صحیح تصویر ہے کیا، معاملہ کیا، یہ تو سمجھ لیں. رحمت للعالمین نہیں سمجھ آئے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے. ہم نے اسلام کی آئیڈینٹی کیا نہیں؟ اسلام کی آئیڈینٹی ہے رحمت للعالمین. واٹ پرسنٹیج آف رحمہ آر یو؟ اب ٹرانسلیشن کریں فطرہ کی. اب وہ آج سمجھ آئے گی جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو ان کو اپنی فطرت سے پیدا کرتا ہوں، یہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھماتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. اس لیے نبی علیہ السلام کو سینٹرل ایمباڈیمنٹ دی جاتی ہے فلسفی میں کہ بھئی یہ ہے پیک. یہ زیرو سے سٹارٹ کر کے پیک تک دنیا میں بچے کی طرح پیدا کر کے کائنات کی سب سے روشن مثال بنانی تھی. اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ آپ آؤ جتنا قریب آ سکتے ہو. دیکھو تم کتنی رحمت بانٹتے رہے ہو دنیاؤں میں. بتاؤ کیا اوقات ہے ہماری؟ This is why you need to understand کہ جب تک چھوٹا سوچیں گے چھوٹے رہیں گے. اب آپ کو میرے جملے کا مطلب پتہ چلے گا. جب میں کہہ رہا تھا اور ہر دفعہ ہی کہتا ہوں کہ اس وقت جو مسلمان ہیں وہ اسلام کے لیے سب سے بڑا کینسر ہے. صحابہ نے آ کے کسی جارج بش براک اوباما سے لڑائی نہیں کرنی. اگر ابھی آ جائے عمر بن خطاب، سب سے پہلے انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھ کے دین میں نہ داخل ہوں کہ دین اس طرح کا ہوتا ہے. سب سے پہلے پاکستانی مسلمانوں سے برات کا اعلان صحابہ کی سب سے پہلی سنت ہونی ہے. یہ کامن سینس کا تقاضا ہے، کیونکہ جو لوگ بچ گئے ہیں جنہوں نے اسلام میں آنا ہے ان کو صحیح سٹرکچر پہ سٹارٹ کیا جائے. ورنہ وہ جارج بش تو نہیں کہتا میں مسلمان ہوں، یا براک اوباما یا ڈونلڈ ٹرمپ یا جو بائیڈن، نہ ہی کارڈیشینز بولتی ہے مسلمان ہے. کسی قسم کی فحاشی اسلام میں غیر مسلم نہیں داخل کر سکتا. کسی قسم کی دو نمبری غیر مسلم نہیں داخل کر سکتا. کامن سینس کی بات ہے. اسلام میں اگر مسلمانوں میں فحاشی آئی ہے تو مسلمان لے کے آئے ہوئے ہیں. مسلمانوں میں اگر دو نمبری آئی ہوئی ہے مسلمان لے کے، مسلمانوں میں اگر کنفیوژن آئی ہوئی ہے تو وہ بھی مسلمان لے کے آئے ہیں. وہ کیسے؟ انفیریئر سائیکالوجی کے اوپر بچے پالے جا، چھوٹا کر دیا گیا ہے.
اس کو آرکیٹائپ بولتے ہیں سائیکالوجی میں. اس کو چھوڑ دے, میں سائنس نہیں آج کھولوں گا. میں نے آج صبح سے صرف اپنے آپ کے اوپر ایک ہی تزکیہ کیا تھا کہ سائنس نہیں بیٹا. ساحل میاں جا کے اردو زبان میں صرف اپنا نبی سمجھا دے کہ کائنات کا نبی سے کیا تعلق. کائنات کا نبی سے تعلق سمجھ آ گیا تو آپ کو اپنا اللہ سے تعلق سمجھ آ جائے گا.